بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ خواتین و حضرات، اکثر ہی نہیں بلکہ اکثر و بیشتر لوگ اس بارے میں انتہائی سنجیدگی سے پوچھنا اور جاننا چاہتے ہیں کہ ولی اللہ جو ہے، پیر فقیر جو ہیں، مرشد جو ہیں، ان کی شناخت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ بات جو ہے یہ آج مجھے تقریباً 11-12 بجے سے لے کے 2 بجے تک یہ بات بہت زیادہ سمجھ میں آئی۔ وہ سمجھ میں اس لیے آئی کہ میرے دماغ میں خیال آیا جو آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص اترتے ہوئے وقت کی جو وقت خدا تعالیٰ آسمان سے زمین پہ اتار رہے ہیں، اگر اس وقت کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو میں تو اپنے دل کے پورے ایمان سے، اپنے پورے گمان سے اس کو اللہ کا ولی اور اس وقت کا ایک کتب ضرور سمجھوں گا۔ یہ وقت کو پہچاننا جو ہے یہ سب کی شاید بس میں بات نہیں۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آج ایک بڑا خوبصورت وقت تھا۔ ایک تو خوبصورت وقت یہ تھا آج کہ آج محمد بلال حسن جو ہیں وہ ماشاء اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے لیے ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ راؤ شاہد کو اور ہماری بیٹی فاطمہ کو یہ بیٹا نصیب بھی کرے اور اس بیٹے کو ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننا نصیب کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور اچھا وقت غور فرمائیے، آج تھا خانہ کعبہ کا غسل، اور غسل کس چیز سے دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے کیسی مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ زمزم جو ہے یہ سنتا بھی ہے، تمہاری نیت کو بھی پڑھتا ہے۔ زمزم پانی ہے لیکن زندہ ہے۔ اس زندہ پانی سے زمزم کے ساتھ اور گلاب کا خوشبو ملا کر آج خانہ کعبہ کو غسل دیا گیا، کیونکہ یہ رمضان کی تیاریوں کا پہلا حصہ ہے، اور آج سے انشاءاللہ تعالی تقریباً پورے 1 مہینے کے بعد ہم رمضان میں داخل ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، آج جب یہ غسل ہو رہا تھا تو 2 باتیں میرے دل سے گزر رہی تھیں جو آپ سے شیئر کر کے کالر سے بات کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی حرم کو دیکھ کے کہ حرم تیرا مقام بڑا ہے، تیرے غلاف کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہے، لیکن تیرا مقام ایک مومن سے زیادہ نہیں، تیرا تقدس ایک مومن سے زیادہ نہیں، زندہ کو ہی زندہ پانی سے غسل دیا جاتا ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد کچھ زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن ایک جملہ کہوں۔ جب طواف کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے تھے یہاں پہ بہت سے حاکم وقت تھے جو طواف کر رہے تھے، تمام حاکموں کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ حجر اسود کو چومتے، تمام کو یہ توفیق نہیں دی کہ وہ خانہ کعبہ کو چھوتے، تمام کو یہ توفیق نہیں دی کہ وہ رکن یمنی کو ہاتھ لگاتے۔ یہ توفیق جو تھی یہ سب پہ برابر اتر رہی تھی، لیکن ان میں سے کچھ لوگ تھے جن کے دل گداز تھے، جن کے دل جھکے ہوئے تھے۔ اللہ کی اس رحمت کو پہچاننا جو ہے نا خواتین حضرات، یقین کیجئے یہ نظر تو آتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے صرف آنکھیں چاہیے۔ اپنے پہلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام رحمۃ اللہ۔ جی میری بہن۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا، کون بات کر رہی ہے اور کہاں سے؟ بلال بھائی، مجھے آپ سے اپنے بھائی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے میرے بچے؟ میرا نام سونیا ہے اور مجھے اپنے بھائی اور بھابھی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اچھا، ایک تو بالکل صاف صاف بولنا، گول گول کر کے نہ بولو، اپنا نام صحیح بتاؤ مجھے۔ میرا نام سونیا ہے اور مجھے اپنی بھابھی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ میری جی اور بھابھی کا نام راہیلہ ہے۔ راہیلہ کے بارے میں بات کرنی ہے؟ جی۔ اچھا، کیا بات کرنی ہے بیٹے؟ بتاؤ۔ بلال بھائی، آج سے 3 سال پہلے میرے بھائی نے نا لو میرج کی تھی۔ بھائی کا نام؟ جاوید۔ جاوید نے راہیلہ سے 3 سال پہلے پسند کی شادی کی، ٹھیک ہے جی، لو میرج کی تھی، اور اب میری بھابھی نا اپنے گھر جانا چاہتی ہے۔ چھوڑ کے بھائی کو؟ نہیں، بھائی کے ساتھ ہی اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے۔ اچھا جی، اب ان کا وہاں جانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر وہ وہاں آتے تو ان کی جانے کو نقصان تو نہیں ہوگا نا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ راہیلہ کے امی ابو کا نام یاد ہے تمہیں؟ امی ابو کا نام؟ ہاں جی، 1 منٹ۔ شاباش ہے بیٹا۔ پہلی بات تو یہ کہ میرا نہیں خیال کہ جاوید کو یا راہیلہ کو کسی بھی قسم کا خوف ہونا چاہیے۔ 3 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا۔ یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہو نا ٹیلی ویژن پہ بہت زیادہ اس نے وہاں کوٹ میں مار دیا، یہ بہت ہی زیادہ بد نصیبی بھی ہے اور بد اخلاقی بھی ہے اور بے شرمی بھی ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پہلے تو یہ سب سے یہ کہ راہیلہ سے بھی جاوید سے بھی کہیے کہ سورہ اخلاص کا ورد کرنا شروع کر دیں، اور جب سورہ اخلاص کا ورد ان کے دلوں اور دماغوں پہ بہت زیادہ چھا جائے، یعنی ان کی زبان کا حصہ بن جائے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جائیں، اور جب اپنا گھر جانے لگیں، اپنے گھر کے اندر داخل ہونے لگیں، تو بس اپنے دل میں کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر
سورہ اخلاص کا ورد 3 دفعہ مسلسل کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا اور انشاءاللہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہوگی۔ اپنے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم بلال بھائی۔ جی وعلیکم السلام میرا بیٹا۔ بلال بھائی میں عطیہ اسلام آباد سے کال کر رہی ہوں۔ میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی۔ میرے 4 بچے ہیں جن میں سے ایک بیٹے کے بارے میں تو آپ نے مجھے رہنمائی فرمائی اور اللہ کے کرم سے اس کی جاب ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ آج میں آپ سے اپنے 3 بچوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ میرا بیٹا سعدان الحق دبئی میں ہے اور اس کے کون لیے ہے؟ آپ مجھے کیا ہے نام؟ سعدان الحق دبئی میں ہے۔ نہیں دبئی تو سمجھ میں آ گیا، نام نہیں سمجھ میں آیا۔ نام کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سعدان الحق۔ اچھا تو بلال بھائی یہ دبئی میں جاب کر رہا ہے، مجھے اس نے ایف ایس سی کیا ہے، صرف اس کی اسٹڈیز ابھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا وہاں رہنا بہتر ہے یا اس کے لیے یہاں آنا بہتر ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کا وہیں رہنا تو الحق۔ بہتر نہیں ہے، اس کو آگے جانا چاہیے سعودی عرب میں۔ وہ مڈل ایسٹ میں ہی رہے لیکن سعودی عرب کی طرف چلا جائے، یہ بہتر ہوگا۔ دبئی کے اندر اس کی بہت زیادہ جمے گی نہیں۔ اور ایک سیکنڈ میرے اللہ کی ولی، 1 منٹ مجھے بھی تو 2 سننے، سو 1 سیکنڈ ٹھہرو۔ اسے کہو کہ سعودی عرب جائے، دبئی میں یہ جمے گا نہیں، پاکستان میں آ کے بالکل پریشان ہوگا۔ اسے کہو دبئی میں کچھ عرصہ تک رہے اور پھر آگے سعودی عرب نکل جائے، اور یا ذل جلال والاکرام اور سورہ اخلاص، یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ باقاعدگی سے پڑھے۔ اگلی بات کرو اب۔ اور کاشان الحق ہے میرا بیٹا۔ کون ہے؟ تیسرے نمبر کاشان الحق۔ اور آسان سے نام اللہ کی ولی کیوں نہیں رکھے تھے؟ اتنے مشکل یہ گولو مولو نام کیوں رکھیں بچوں کے؟ بلال بھائی بس یہ اکثر بیمار رہتا ہے اور اس نے بھی ابھی اسٹڈیز کے حوالے سے باہر جانا چاہتا ہے۔ تو میں نے تمہیں اس کا جواب تمہارے سوال سے پہلے دیا نا، یہ گولو مولو سے نام تم نے کیوں رکھے ہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ناموں کو سیدھا سادہ رکھتے ہیں، صحابہ کے اوپر رکھتے ہیں۔ ایک کا شان، ایک کا شان الحق رکھ دیا۔ یہ انسان بیمار رہے گا لیکن یہ بیمار رہے گا درمیانی حصے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر اس کو آنتوں کا یا پیٹ کا مسئلہ جو ہے وہ ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ یہ سوچتا اتنا زیادہ ہے لیکن کرنے کے لیے تھوڑا سا نکمہ ہے، سست ہے۔ اس لیے اس کے لیے کہو کہ اس کو یا ولی یا نصیر پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، یہ دونوں چیزیں پڑھے۔ اور اگر کام کرنا چاہے تو پاکستان سے زیادہ مڈل ایسٹ بہت بہتر ہے، اس کو یورپ کی طرف بالکل مت جانے دینا۔ اگلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بیٹی بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی بلال بھائی میں صالحہ بات کر رہی ہوں تلہ گنگ سے۔ جی مٹھا جی میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ میرا ایک بھائی ہے حمزہ، تو وہ باہر جانا چاہتا ہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ حمزہ کی عمر کتنی ہے اور کیا پڑھا ہوا ہے؟ حمزہ ابھی تقریباً 24 سال کا ہے۔ اور کیا پڑھا ہوا ہے؟ بی کام۔ ماشاءاللہ، بی کام کے بعد کیوں نہیں پڑھا خیر سے آگے؟ وہ کہتا ہے کہ بس میں آگے نہیں پڑھوں گا، صرف جاب شاب کروں گا۔ کیا جاب کرنا چاہتا ہے حمزہ؟ وہ فی الحال سٹی لیب پہ ہوتا ہے۔ اور بلال بھائی میں نے آپ سے یہ بھی بات کرنی تھی کہ میں اور حفصہ جو ہیں، میرا نام صالح ہے اور میری دوسری بہن حفصہ ہے، تو ہم دونوں کے رشتوں کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں۔ اچھا پہلی بات تو یہ سالیہ کہ آپ کو بالکل رشتوں کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور حمزہ کو بھی میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے جہاں جانا چاہتا ہے وہاں ضرور جائے۔ سب سے زیادہ خوبصورت جگہ اس کے لیے پھر میں کہہ رہا ہوں سعودی عرب ہی ہوگی۔ مجھے سعودی عرب سے بہت محبت ہے، لیکن یہ بات میں محبت کے لیے نہیں کہہ رہا، حمزہ کے لیے بہت اچھی چیز ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو 3 چیزیں بہنوں کو پڑھنی ہیں، یا سلام یا مومن یا اللہ ایک، تاکہ تم دونوں بہنوں کے ناک اور غصے ذرا کم ہوں۔ دوسرا پڑھنا ہے یا ولی یا والی، اور تیسرا پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور حمزہ سے کہو کہ جب سفر اختیار کرے یا جانے کی نیت کرے تو سورہ اخلاص اور یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ 3 چیزیں پڑھے، اللہ اسے کامیابی دے گا، اسے کامیابی انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گی، اور آپ کو رشتوں کی اور آپ کی بہن کو رشتوں کا انشاءاللہ تعالی ضرور جواب اچھا آئے گا۔ اور بہت زیادہ چوزی مت ہونا جب پرپوزلز آئیں، پہلے 1-2 پرپوزلز میں فائنل کر لینا۔ رشیدہ لاہور سے۔ جی السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام جی، یہ میری بیٹی ہے، اس کے رشتے آتے ہیں تو چلے جاتے ہیں۔ میرا بیٹا بیٹی کا نام ہوگا نا؟ دکھ ہو رہا ہے کہ رشیدہ، او اللہ کی ولی، بیٹی کا نام اس کی غم کی وجہ سے۔ رشیدہ میری جان، میرے پیارے بچے، میری ماں، میری پیاری بہن، مجھے اپنی بیٹی کا نام تو بتا دے۔ رشیدہ بیٹی کا نام؟ بیٹی کا نام سعدیہ حفیظ ہے۔ سعدیہ کی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں جی بس میں بہت پریشان ہوں۔ پہلی بات تو یہ رشیدہ میری بات سنو میری پیاری پیاری بہن، جی جب تمہیں رشتے کا پرابلم نہیں بھی تھا تم تب کیوں پریشان تھی؟ تب مجھے اس کا والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ تو اب میری پیاری بہن، پریشانی تو تم نے اپنے ساتھ یوں پکڑی ہوئی ہے نا جیسے بس میں پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں درمیان کی پائپ کو۔ اپنے گھٹنوں کی فکر کرو جو درد ہے۔ جی وہ تو ہے، بہت زیادہ میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتی۔ تو میری پیاری بہن اس کی فکر کرنی، گندم کھانی اپنی زندگی سے چھوڑ دو قطعی طور پہ،
चावल बिल्कुल नहीं तुमने खाने, गंदम तुमने बिल्कुल नहीं खानी, तुमने देसी घी में पकी हुई सब्जियां और उबली हुई सब्जियां, तुमने 3 हफ्ते भी रशीदा बहन ये काम शुरू किया ना तो तुम देखना कि तुम्हारी टांगों में बेहतरी तो नहीं होगी ये, लेकिन ये यहाँ रुक जाएंगी। और अपने वजन को बिल्कुल ना बढ़ने देना। जो बेटी है इसके लिए 3 चीजें पढ़नी है। पहला पढ़ना है या वली या वाली, एक चीज पढ़नी है। दूसरी पढ़नी है या सलाम या ला। तीसरी पढ़नी है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। लेकिन तीनों चीज़ें रशीदा मैं आपको बड़ी तमही के साथ ये कह रहा हूँ कि बच्ची से कहना कि हर वक्त पढ़े, ये बच्ची की भी थोड़ी सी जो मजाज परस्ती तुम्हारी तरह है ना, गुस्से वाली, ये ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा है। इसलिए इस बात में थोड़ा सा तुम्हें भी ख्याल करना पड़ेगा। और बेटी से भी कहना कि वो अपने गुस्से पे ख़ास तौर पे थोड़ा सा एहतियात करे। फैसलाबाद से मुश्ताक है जी। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सिकंदर मुश्ताक हूँ फैसलाबाद। जनाब आली, जनाब आली। सिकंदर तो इस्लामाबाद के मशहूर हैं, आप माशाल्लाह ताला फैसलाबाद में तशरीफ रखते हैं। सिकंदर साहब हुक्म फरमाइए। मैंने इसलिए फोन किया है, जनाब। कुछ थोड़ी सी कारोबारी परेशानी है, कुछ बच्चों की परेशानी है। सिकंदर बीवी का नाम बता देना। सादिया। अच्छा सिकंदर, पहली बात तो ये कि कारोबार क्या करते हो सिकंदर? बनाता हूँ। क्या चीज? पेट बॉटल्स बनाता हूँ। अच्छा सिकंदर, एक तो जब भी आप काम पे हो या काम पे बाहर हो, आपने सूरह इखलास कुल वल्लाह हर वक्त पढ़नी है। दूसरी आपने पढ़नी है या वली या नसीर। और तीसरी चीज आपने पढ़नी है या जल जलाले वल इकराम। ये तीनों चीजें पढ़नी है और हर वक्त पढ़नी है। ये बात मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये जरा तहम्मुल से समझना। आप बुनियादी तौर पे कारोबारी आदमी हो नहीं। कारोबारी आदमी क्योंकि नहीं हो आप, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है। आप एग्रेसिव नहीं हो, वायलेंट नहीं हो, आप स्ट्रीट वाइज नहीं हो, आप शरीफ आदमी हो। इसलिए शरीफ आदमी का आपको पता है आजकल पाकिस्तान में गुजारा जो है वो बड़ा मुश्किल है। वो सिर्फ 1.5 रुपए हर महीने बिजली के बढ़ते हुए रेट देख के खुश या गमज़दा हो सकता है और उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं। ये मामला जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रूर पढ़ते रहना तीनों चीज़ें, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबी देगा यकीनन। ख़वातीन छोटा सा वक्फा लेते हैं, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले एक छोटी सी बात आपसे अर्ज़ करूँ। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है जो कि आप बहुत देखते हैं, क्राइम सीन। क्राइम सीन में मुर्तजिज़ जो हैं और आमिर शहजाद जो हैं, इनका तो बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम हमें प्रोड्यूस करके दिए। लेकिन सबसे ज़्यादा शुक्रिया ज़ाती तौर पे जो है ना, वो मैं बीना खान का, जो इस प्रोग्राम की एंकर भी हैं, उनका इसलिए करना चाहता हूँ। एक तो 1500 1500 इन्होंने किस्तें मुकम्मल कर ली। लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपको खूबसूरत बात देता हूँ, बीना खान को जब आप सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बीना खान के साथ पिछले रमज़ान में सिर्फ आधे घंटे का मैंने गाड़ी में सफ़र किया, लेकिन यकीन कीजिए कि जितनी क्लैरिटी इस बच्ची को दीन के बारे में है, जितनी खूबसूरत तफसीरें इसने दीन की पढ़ी हैं, बहुत कम लोग होंगे इस दुनिया में जिन्होंने इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी मुनफरिद तफसीरें। मिसाल के तौर पे मैंने बहुत कम लोगों के ज़ुबान से मार्टिन लिंक्स का, अबू बकर सराजुद्दीन का नाम सुना है। जब इसने मुझे कहा कि मैंने उसको पढ़ा, यकीन कीजिए मेरा दिल चाहता था कि मैं इस पे सर पे हाथ भी रखूँ और इसको दुआ भी दूँ। अल्लाह ने इन तमाम दोस्तों को इज़्ज़त दी, अल्लाह इनकी इज़्ज़त में और इजाफा फरमाए। छोटा सा वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, वीडियो कॉल्स के लिए आप हमारे पेज पे जाइए, वहाँ पे हमारे बहुत से बच्चों के नाम लिखें। आप हर जिस शहर में भी पाकिस्तान के हैं, आप इनको कॉल कर सकते हैं, ये आपके पास आएंगे और आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। अगर आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, आप अपना नाम नहीं बताना चाहते, आपके पास ऑप्शन होगी, आपकी कंप्लीट प्राइवेसी होगी। और वो दोस्त और वो बहन भाई जो कि ये कहते हैं कि हमने प्राइवेटली बात करनी है, टेलीविजन पे बात नहीं करनी, उनके लिए भी अर्ज़ है कि अगर वो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते तो वो अपना नाम जाहिर ना करें, उनका ऑन एयर नाम नहीं किया जाएगा, उनकी प्राइवेसी रखी जाएगी, वो लोग भी कॉल कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, अक्सर मैं ये कहता हूँ आपसे कि मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ कि ये जो हुकूमत है ये कुछ करेगी इंशाअल्लाह ताला। बल्कि एक दफ़ा तो ये भी जुमला मुँह से निकला कि अगर इनसे उम्मीद नहीं होगी तो फिर किन से होगी। आज मैं आपसे एक छोटी सी बात अर्ज़ करूँ कि अरब्स जो हैं,
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کیوں دیا؟ آج جب خانہ کعبہ کی جو میں دیکھ رہا تھا سرمنی، اس میں غور فرمائیے کہ یہ آج سے ہی تقریباً 30-40 سال پہلے دیکھیے تو یہ لوگ جب پاکستان آتے تھے تو پاکستان میں مسجدوں میں آ کے یہ لوگ قیام کیا کرتے تھے اور لوگوں کے گھروں سے انہی لوگوں کو کھانا جاتا تھا۔ آج اللہ نے ان کو کتنا رزق دیا۔ اس میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، اور اگر آپ بھی یہ ان لوگوں کی روایت کو قائم کریں اللہ آپ کو بھی دے گا۔ عربز کے ہاں رات کو سوتے ہوئے بھی وہ کہ ہمیں نیند آ گئی ہے، سوتے ہوئے وہ 3 کام کیا کرتے تھے تاکہ آنے والے مہمان جو ہیں ان کو دقت نہ ہو۔ ایک تو وہ جانور کتا پالا کرتے تھے تاکہ وہ بھونکے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اور کتا ان کو لے کر آئے مہمانوں کو ہمارے گھر، اور یہ وہ مہمان ہوتے تھے جو ایسے ہی مسافر ہوا کرتے تھے۔ پھر وہ خوشبو لگاتے تھے اور خوشبوؤں کو چھوڑ دیتے تھے ہواؤں میں تاکہ لوگ خوشبو کو فالو کرتے ہوئے ان تک پہنچیں۔ اور تیسری مثال ملتی ہے روایتوں میں کہ وہ آگ جلا کر سوتے تھے پہاڑوں پہ تاکہ لوگوں کو آسانی ہو راستہ تلاش کرنے کی۔ میرے دل میں وقفے میں ہی یہ بات آئی کہ یہ جو مثال ہے یہاں پہ اگر حاکموں کے پاس بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کیوں برکت نہیں کرے گا؟ اور اس بات کی تو میں دل سے بھی اور آنکھوں سے بھی اور کانوں سے بھی دیکھی ہوئی شہادت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اسکول میں پڑھا کرتے تھے، اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کو السلام علیکم، محمد یونس جو ہیں یہ ماڈل ٹاؤن کے 1 اور 7 نمبر تک کوٹھیاں، ان میں سے کوٹھی میں رہا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ محمد نواز شریف کا سارا گھرانہ یہیں پہ رہتا تھا۔ ہم بچپن میں اسکول میں ان کے گھر جایا کرتے تھے، اور جو وہاں پہ عقیدت اور ادب سے مہمان نوازی ہم نے اس زمانے میں دیکھی، یقین کیجئے کہ آپ کو شاید یقین ہی نہ آئے۔ دونوں بھائی محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف جو ہیں یہ اپنے والد کو اوپر بٹھا کر خود نیچے بیٹھا کرتے تھے، اور جب والد صاحب کھانا کھا کے اور جب مہمان کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو یہ دونوں بھائی اس طرح سرو کرتے تھے بچوں کو کہ سالن میں سے، اگر محمد نواز شریف کو مجھے ابھی تک یاد ہے، خواب کی طرح یہ بات یاد ہے کہ ایک ڈونگا پڑا تھا، اس میں سالن تھا، اس میں محمد نواز شریف صاحب کی نظر پڑ گئی ہوگی کسی اچھی بوٹی پہ، انہوں نے وہ بوٹی نکال کے ہمارے چاولوں کے اوپر رکھ دی کہ یہ بیٹا یہ اچھی بوٹی ہے، یہ اچھی چیز ہے، اس کو آپ ضرور کھائیں۔ یہ جو مہمان نوازی اور سادگی ہے، میں کہتا ہوں سوائے اس کے اللہ تعالیٰ کی اور کوئی وجہ نہیں ہے رحمت کی کہ ان لوگوں نے مہمان نوازی بھی کی۔ اور میں نے ادب کے ساتھ یہ دیکھا کہ جب ان کے والد کھڑے ہوتے تھے تو یہ اپنا کندھا بھی دیتے تھے اور ان کے جوتے بھی ان کو پہناتے تھے۔ اور میں نے تو اس زمانے میں جب یہ بات کر رہا تھا اپنے ایک دوست سے تو اس نے کہا میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب شریف صاحب کے پاس برف خانہ چوک لاہور میں رہتے تھے، کچھ نہیں تھا۔ کہتے ہیں بلال کتب یہ مہمان نوازی شریف صاحب اللہ تعالیٰ نے کروٹ جنت نصیب کرے یہ تب بھی ایسی ہی کرتے تھے۔ اگر حاکموں کے پاس کھلے ہاتھ ہوں تو یقین کیجئے اللہ کی رحمت مہمانوں کے اوپر بہت اترتی ہے۔ ہم اپنے پہلے کالر سے، ویڈیو کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے اپنی بہن کا پوچھنا ہے، اس کا نام فری ہے، اس کے ہسبینڈ کا نام جمشید ہے، ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے۔ اس میں میری پیاری بہن پہلا مشورہ تو میں یہ دوں گا آپ کو کہ آپ ان دونوں کے میڈیکل ٹیسٹ کروا لیں، اور یہ بات کہنے کے بعد حجت پوری کرنے کے بعد میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پرابلم فریحہ کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک تو ہے موٹاپے کا، اور دوسرا پرابلم اس کو جو ہے وہ اس کی اووریز کا ہے۔ میرا خیال ہے، اللہ کرے کہ میرا خیال بالکل غلط ہو، میرے خیال میں اس کا ایگ نہ وقت پہ میچور ہوتا ہے نہ وقت پہ ریلیز ہوتا ہے، اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگی۔ جمشید کے ساتھ مسئلہ مجھے کم نظر آتا ہے، مجھے فریحہ کے ساتھ مزاج کا بھی اور یہ بھی پرابلم زیادہ نظر آتا ہے۔ پہلی ٹریٹمنٹ تو اس کی میڈیسن کی ہے، دوسری ٹریٹمنٹ اس کی یہ ہے کہ وہ آیت کریمہ 24 گھنٹے پڑھے اور یا سلام یا مومن یا اللہ ہر وقت پڑھے تاکہ اس کا غصہ قابو رہے، اور اپنے شوہر کے ساتھ جب بھی ہو اور جب جو ٹریٹمنٹ کرا رہی ہو آئی وی کی ٹریٹمنٹ کی طرف میرے خیال میں ان دونوں کو سوچنا چاہیے۔ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے ٹریٹمنٹ میں جائے، اللہ آسانی فرمائے گا۔ اپنے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام سلمہ ظفر ہے اور میرے آپ سے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے کا نام مصطفیٰ ظفر ہے اور آپ نے سین اور میم کا کوئی مسئلہ بتایا تھا، تو آپ ذرا پلیز اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ نام میرے بیٹے کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کی عمر 3.5 سال ہے۔ دوسرا مسئلہ میرا گھر کا ہے کہ میرا گھر نہیں خرید پا رہی ہوں ابھی تک، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اور میرے شوہر جو ہے ابو ظہبی میں ہوتے ہیں اور میں ان کے پاس جا نہیں پا رہی ہوں۔ تو اور میرے بیٹے کے نام کا جو دوسرا ہے وہ عبداللہ رکھوں یا احمد رکھوں، یہ بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا، کون سا نام ان کے لیے سوٹیبل رہے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں آپ کے بچے کا نام بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ظفر آپ کے شوہر کا نام ہے
تو بہت ہی شریف آدمی ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جیسے کرتا ہے نا وہ ٹھیک اور رحمت والا ہوتا ہے. آپ اس بات کے جس طرح بچے کے پیچھے پڑی ہو نا, اس طرح اگر شوہر کے پیچھے میرے بچے آپ پڑے تو شوہر آپ کا بچہ نہیں ہے, مسائل زیادہ شروع ہوں گے. جب تک وہ دبئی میں ہے اس کو رہنے دو, وہ ذمہ دار باپ بھی ہے, ذمہ دار بیٹا بھی ہے, اسی طرح ذمہ دار شوہر بھی ہے. اس لیے یہ جو سپرسٹیشس باتیں ہیں نا, میری بچی بڑے ہی ادب سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں سے پرہیز کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ, یا ولی یا نصیر, اور یا سلام یا مومن یا اللہ, یہ 3 چیزیں پڑھو. اور بچے کا نام بدلنے کا ہرگز کوئی مطلب نہیں ہوگا. یہ خوبصورت نام ہے, اس سے زیادہ خوبصورت نام ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. اللہ تمہیں بہت آسانیت ہے. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں, خدیجہ لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام خدیجہ کرامت ہے. میرے فادر کا نام کرامت جوہری اور مدر کا نام نور جہاں ہے. میں ایک فارماسسٹ ہوں بائی پروفیشن, اور مجھے اپنی جاب کے سلسلے میں تھوڑی پرابلم آ رہی ہے کہ مجھے کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی. تو آپ اس کائنڈلی مجھے گائیڈ کیجیے گا کہ میں کیا دعا پڑھوں. خدیجہ آپ اتنی پیاری بیٹی ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ. اللہ آپ کے گھر کو بھی بات کرے اور آپ کی نوکری کو بھی بات کرے. نوکری تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں میرے بیٹے. پہلی بات تو یہ, آپ 3 چیزیں خدیجہ پڑھا کرو. ایک تو پڑھا کرو سورہ اخلاص کو بہت زیادہ, ایک پڑھا کرو یا ولی یا والی کو, اور تیسرا پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ کو. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ابا بھی ضرورت سے زیادہ شریف ترین انسان ہے اس دنیا کے, اور اسی انسان کی نفس اور آپ اس کی بیٹی ہو. اللہ تمہیں بھی زندگی دے, تمہارے باپ کو بھی سلامت رکھے. نوکری بھی پرابلم نہیں ہوگا خدیجہ. اور جب شوہر کی بات آئے تو اللہ کرے کہ بہت جلد بات ہوگی یہ, تو بہت زیادہ ججمنٹل نہ ہونا, جلد از جلد ایک نکاح کا سلسلہ جو ہے یہ کر لینا. اللہ اچھا ہی رشتہ لائے گا. خدیجہ کراچی سے ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی, میں عامر ہوں کراچی سے. السلام. میرا بھتیجا ہے تقی حیدر, اس کے والد کا نام ہے ناصر مہدی اور والدہ کا نام ہے صدف. بچے کی عمر ہے 7 سال. یہ بچہ ماڈریٹ آٹزم میں مبتلا ہے, جبکہ اس سے جو بڑا بھائی ہے وہ بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے, اور دونوں طرف کے خاندان میں کہیں پر بھی ماڈریٹ آٹزم نہیں ہے. اب یہ کہ جیسے جیسے یہ بڑا ہو رہا ہے ویسے اس کی بات کوئی سمجھ نہیں پاتا ہے, تو یہ اگریسو بہت ہو رہا ہے. اب دیوار سے اپنا سر ٹکرا کے پھاڑ لیتا ہے. یہ لوگ رہتے ہیں ہیوسٹن میں, اور وہاں پر علاج کنٹینیوس چل رہا ہے, اسپیشل اسکول میں بھی جا رہا ہے, لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. اب آپ سے یہ درخواست ہے کہ کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس سے اس کا یہ آٹزم جو ہے کم سے کم ہو, یہ کم از کم اتنا ہو جائے کہ یہ اپنی جو بات سمجھانا چاہ رہا ہے وہ دوسرے سمجھ سکے. انشاءاللہ تعالی یہ تو ضرور ہو جائے گا. اور اگر آپ کو یہ بات صدف نے بتائی ہے کہ یہ فائدہ نہیں ہو رہا تو بالکل غلط بات ہے. فائدہ تو انشاءاللہ ہو بھی رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو بھی سمجھنا ہے کہ کیا کرنا ہے. دم کی صورت کے اندر صرف ایک یہ کام کیجئے کہ جب بچہ سو رہا ہو, کیونکہ وہ ادروائز ایگریسو ہوگا, ماں سے کہیے کہ اس کے سر پہ دونوں ہاتھوں کو رکھے اور 21 دفعہ آیت کریمہ اور 21 دفعہ سورہ الحمد یہ ہے تلاوت کرے, 21 دفعہ ایچ. انشاءاللہ تعالیٰ یو ول سی کہ اس سے فرق جو ہے اس کو مہینوں میں پڑے گا, جو کہ اس کو سالوں میں نہیں پڑا. لیکن یہ مت کہیے کہ اس کو فرق نہیں پڑ نہیں تھا, فرق اس کو پڑ رہا ہے. تھیراپی کو جاری رکھیے. ماں باپ کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ بچے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. دم کیجئے اور پھر مجھے بتائیے کہ کتنا فرق پڑا یا نہ پڑا. ہم اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی, میرا نام فوزیہ ہے, میری والدہ کا نام رضیہ بیگم ہے. میرے اولاد نہیں ہے, 8 سال ہو گئے میری شادی کو. میرے پہلے بیٹا ہوا تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی. اور میری 3 بہنیں ہیں, ان کے رشتے نہیں آ رہے. اور میری جب مجھ سے چھوٹی بہن ہے ان کی بھی اولاد ہوئی تھی, لیکن ان کی بیٹی کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے اور 1 سال ہو گیا ان کی بھی اولاد نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کوئی تجویزات بتا دیں. اچھا فوزیہ, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ نے کسی نے بھی, میری بہن نے یا بھائی نے بات کرنی ہوتی تو کپل کا نام جو ہے وہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ آپ کے کپل کا کیا نام ہے. فوزیہ کے شوہر کا نام جو ہے وہ بڑا ضروری ہے جاننا. فوزیہ آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آسانی دے گا آپ کو, انشاءاللہ اولاد ضرور دے گا. آپ نے سورہ کاف, سورہ مزمل اور سورہ رحمان یہ تینوں کو روزانہ تلاوت کرنا ہے 1 دفعہ, لیکن یہ سیدھا ہاتھ اپنے اپنی ناف کے نیچے رکھنا ہے اور پھر تلاوت کرنا ہے. اور جب شوہر کے قریب ہو تو آیت کریمہ کا ورد کرتے رہنا ہے. یہ کرتے رہو, اللہ آسانی دے گا. غصے کو قابو کرنا, اللہ تمہیں بہت آسانی اور خوشی دے. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور پھر عرض کرتا ہوں کہ مہمان نوازی جو اللہ کی ہے, اللہ کو یہ کیوں پسند ہے. واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات مزاج بھی عجیب ہوتے ہیں. جب کالرز ہم سے بات کر رہے ہوتے تو میں زیادہ تر جو ہے وہ کمنٹ جو ہے وہ ان کے مزاج پہ ہی کرتا ہوں. جب میں آ رہا تھا آج ایک والدہ کا کال آیا, اس نے کو مجھے 71 سے 72 دفعہ فون کیا ہوگا, میں نے اٹھا لیا تو اس نے کہا کہ میں آپ سے پرابلم یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ پی ایم اکیڈمی میں ہے, اور جو اس کو پڑھانے والے کمانڈنٹ کہتے ہیں یا اس کو کوئی ایسا شخص ہے, کوئی میجر صاحب تھے, وہ جو ہیں وہ ان کے اوپر بڑا ظلم کرتے ہیں. انہوں نے تو ان کا دل توڑ دیا میرے بچے کا, اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اسے کبھی خوش نہیں رکھے گا. آپ مجھے دعا دیجئے. میں ایسی ماں کو کیسے دعا دوں جن کے بچے برگر گروپ ہیں اور بھیج دیتی ہیں وہ پی ایم اکیڈمی. میری پیاری ماں, آپ کے خیال میں پی ایم اکیڈمی جو ہے یہ کوئی کمپیوٹر گیم کی جگہ ہے جہاں پہ کہ آپ نے بچے بھیجنے جن کے دل نہ ٹوٹیں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پاکستان کی حفاظت کرنے والے شہداء اور غازی تربیت پاتے ہیں, اور جو یہاں کے رہنے والے ہیں, جو کمانڈنٹ بھی ہیں, ان سے بھی ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے درخواست کروں گا کہ خدا کے واسطے وہ بچے جو تمہارے پاس آتے ہیں وہ اس ملک کے بچے ہیں, وہ اس ملک کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ان کو کمپیوٹر گیم بنانے والا اور 3G اور 4G والے بچے نہیں بنانا, آپ نے ان کو سپاہی بنانا ہے. اور جب سپاہیوں کی ٹریننگ دے رہے ہوں کمانڈنٹ صاحب, تو ان کو کلمہ شہادت جو ہے نا اس کے معنی سمجھانے ہیں, اور پھر ان کو بتانا ہے کہ شہادت جو ہے وہ غازی ہونے سے کس طرح افضل ہے. یہ مائیں جو اپنے بچوں کو, میں تو خدا کی قسم سوچ رہا تھا کہ ماں مجھے آگے یہ نہ کہہ دے کہ وہاں پہ ایک برگر کی دکان بھی کھلوا دیں, کیونکہ ہمارے بچے شام کو وہاں پہ جو ہے وہ شام کس طرح سے گزاریں. اور یہ پاکستان کی فوج ہے, کس طرح کا مذاق کرتے ہیں لوگ خدا کی قسم. اور فوجیوں سے بھی درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اس فوج کو کسی طرح بھی, اللہ کو جواب دینا ہے آپ نے بھی, کسی طرح بھی نرم نہ کرنا, اتنی سخت ٹریننگ کرنا کہ جب یہ میدان جنگ میں جائیں تو ان کو میدان جنگ جو ہے وہ بالکل پانی کی طرح, ایک سیراب کی طرح, ٹھنڈی ہواؤں جیسی, چھاؤں جیسی جگہ لگ رہی ہو. اپنے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. میں سمیرا بات کر رہی ہوں ہری پور سے. جی میرا بیٹا ہری پور سے, بتائیے. میرا نام سمیرا اور میری بہن کا نام ایرم ہے. جی. ہم دونوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے, اور میری امی کا نام پری ہے. اچھا, مسئلہ کیا ہے یہ بتاؤ. کہ رشتے آتے ہیں یا پھر ہمیں پسند نہیں یا پھر ان کو ہم, میں پسند نہیں. تو بیٹا یہ مسئلہ تو نہ ہوا پھر. تو مطلب میں جس سے کرنا چاہ رہی ہوں اس کا نام ہے سکلین حیدر ہے. تو اب تمہیں میری بات سمجھ میں آ گئی نا, مسئلہ کوئی نہیں ہے, معاملہ تمہاری پسند کا ہے. اور سکلین بالکل اچھا انسان ہے. میں تمہاری ماں سے ایک باپ کی حیثیت سے درخواست کروں گا کہ تمہاری بات کو وہ ضرور قبول کر لے, کیونکہ بعض تم نے بھی نہیں آنا اور بعض سکلین بھائی جان نے بھی نہیں آنا. اور معاملہ یہ ہے کہ وہ بندہ اچھا ہے, اس لیے ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ شریف آدمی ہے کہ نہیں ہے. شریف آدمی ہے اور تمہاری چوائس ہے تو ان کو مشورہ دے کے الحمدللہ بسم اللہ کرنی چاہیے. یا ولی یا والی, لا حول ولا قوت الا باللہ, اور یا ذل جلال والاکرام پڑھتے رہو. شادی انشاءاللہ تمہاری ضرور ہوگی. ختیجہ السلام علیکم میرے بیٹے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. والدہ کا نام رحمت بی بی ہے جی. میری شادی کوئی 29 سال پہلے ہوئی تھی, لیکن آپ یقین کریں کہ وہ 29 سال میں نے بہت تکلیف میں ہی گزارے ہیں. اور اب 3 سال پہلے میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور مطلب ایک تو یہ کہ مالی حالات بہت خراب ہے, دوسرا یہ کہ میری طبیعت 3-4 سال سے بہت خراب رہتی. بیٹھے بیٹھے لگتا ہے کہ ہاتھوں پیروں سے جان نکل گئی. میری بات سن لو نا ایک سیکنڈ میری جان, میرا بچہ میری بات سن لے. پہلی بات تو یہ کہ 29 سال تم نے خوشی میں نہیں گزارے جی. اب 29 سال بعد جب وہ انسان اس دنیا سے چلا گیا تم اب بھی خوش نہیں ہو. نہیں, میں وہ نہیں پوچھنا چاہ رہی, میں یہ پوچھنا چاہ رہی کہ میرا بیٹا ہے 28 سال کا, وہ جاب کرتا تھا, مطلب اس کو ٹیوشنز بھی ملتی تھی, لیکن یہ ہے کہ وہ اب بہت مطلب پھر ایک دم ٹیوشنز ملنی بند ہوگی. ہمارے گھر کے تھوڑے سے حالات اچھے ہوتے ہیں. بیٹے کا نام کیا ہے ختیجہ؟ محسن ہے. وہ اس وقت شدید ڈپریشن میں ہے. وہ نمازیں سب کچھ پڑھتا تھا, لیکن آج کل سب کچھ چھوڑا ہوا ہے. میں اس کو ڈاکٹر کو بھی دکھا رہی ہوں. اور اسی طرح بیٹی ہے میری زین, اس کی بھی دسمبر سے اس کی نی ڈسلوکیٹ ہو گئی تھی, اس کے بعد سے اس کو سانس کی تکلیف ہوگی. مطلب تینوں ہم بیمار رہتے ہیں, اور شدید گھر کے حالات خراب ہے. اکثر بیٹھے بیٹھے بہت شدید بدبو آتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے پھر ختم ہو جاتی ہے. ختیجہ کس جگہ سے بات کر رہی ہو آپ؟ میں جی کراچی سے. کراچی سے بات کر رہی ہو ختیجہ. میں بہت سالوں سے آپ کا نمبر ملا رہی ہوں, آج بڑی مشکلوں سے آپ سے رابطہ. اچھا جتنی مجھے نہیں یقین کرواؤ, تم میری بات کو صرف غور سے سنو, مجھے یقین نہ کرواؤ. پہلی بات تو یہ کہ ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, جو تم اس بات پہ یقین کر لو گی جی جی کہ تم اگر اچھی آس لگاؤ گی نا اللہ سے جی جی تو اللہ اچھا کرے گا. جی بالکل. یہ بالکل تو تم نے کہہ دیا, تو پھر تم اچھی آس کیوں نہیں لگاتی اللہ سے؟ بلال صاحب آپ یقین کریں, میں نمازیں پڑھتی ہوں, میں قرآن صبح میں اتنی رو رہا ہوں. اللہ کی ولی ٹھہر جا, میں تو چاہتی ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے. رک جا جی
نمازوں کا کیا تعلق ہے اس سے؟ نمازوں کا کیا تعلق ہے اس سے؟ خدا کے دیکھ، اور یہ میں تمہیں بات جو کہہ رہا ہوں نا، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ باقی ساری بہنیں جو ہیں نا تمہاری طرح کی، وہ بھی سن لے. اللہ کی ولی میں نمازیں پڑھتی ہوں، اللہ مجھے ٹیوشن نہیں دیتا. اللہ نے نماز کو ٹیوشنوں کے لیے رکھا ہوا ہے. خدا کے ولی فرائض ادا کرتے ہوئے اللہ کے سر پہ احسان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اب یہ بھی دے. محسن نمازیں پڑھے یا نہ پڑھے، محسن ڈپریشن کا شکار ہے اور رہے گا، اس کا علاج کروانا پڑے گا اور مسلسل کروانا پڑے گا. یہ سارا معاملہ ہوتا ہے ناشکرے پن کا. اب تمہیں یہ بات میری قبول نہیں ہوگی، تم پہلے بھی ناخوش اور تم نے بات کو جھٹک دیا کہ یہ بات نہیں کرنی، تم اب بھی ناخوش. تو بھائی اس دنیا میں وہ کون سی طاقت ہوگی جو تمہیں خوش کرے گی؟ اللہ کی ولی لوگوں کو زندہ رہنے کا موقع اور حق دو، ان کے اوپر اپنا سایہ کم کرو، ان کو بھی سورج دھوپ کی ٹھنڈک اور گرمی جو ہے محسوس کرنے دو. بیٹے سے کہو کہ یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. بیٹی سے کہنا کہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنی کمر پہ جہاں پہ ڈسک ہے وہاں پہ رکھ کے آیت کریمہ کو اور سورہ الحمد کو 21 دفعہ دم کرے اور ہاتھ نہیں اٹھانا جب وہ یہ کر رہی ہو. اللہ آسانی کرے گا. اور تمہارے لیے میری بہن سورہ اخلاص جو ہے اس کو اتنا پڑھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو بھی کھولے اور تمہارے وقت کو بھی بدلے انشاءاللہ. جو میلز ہیں خواتین حضرات، جو آپ ہمیں سوال بھی لکھاتی ہیں اور ہمیں ای میلز بھی آتی ہیں، پیج پہ بھی کویسچنز آتے ہیں، کچھ وہ بھی آپ سے جاتے ہوئے شیئر کر لوں. سدرا کمال ہاشمی، اور کیا خوبصورت سوال میری بہن سدرا نے کیا ہے. کہتی ہیں میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، شوہر سعودی عرب میں رہتے ہیں، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی. تو میری پیاری بہن سدرا کمال کرتی ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ اولاد جو ہے یہ بلوٹوتھ سے ہوتی ہے یا یہ ای میل سے ہوگی یا وہاں سے وہ آپ کیسی باتیں کرتی ہو؟ جب شوہر ہوگا تیرے پاس تو تیری اولاد ہوگی نا. سدرا تم نے سعودی عرب نہیں جانا، تم نے پاکستان میں رہنا ہے، اور تم نے 3 چیزیں شوہر جب ہو تو پڑھنی ہے. آیت کریمہ تو ہر وقت پڑھنا ہے، لیکن سورہ رحمان، مزمل اور سورہ کاف جو ہے اس کی تلاوت پیٹ پہ سیدھے ہاتھ کو رکھ کے کرنا جب شوہر چھٹیوں پہ ہو. انشاءاللہ تم کنسیو کرو گی، لیکن تمہیں ایک گائنیکالوجسٹ سے بھی کنسلٹ کرنا ہوگا کیونکہ تمہارے پیریڈز کی irregularity جو ہے یہ تمہارے آڑے آئے گی. بیٹے صاحب ہیں ایک بھائی صاحب کے، بلال، کہتے ہیں کہ جناب میری شرافت کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے گئے. جس لڑکی کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں اس لڑکی کا نام عید النساء ہے، وحید ہے اور اختر النساء ہے. بلال آپ کے والدین انتہائی شریف لوگ ہیں، آپ کو یہ شرمناک حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. بیٹا ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، لیکن میں ماں باپ کو ہی کہہ رہا ہوں کہ غم نہ کرنا، میری اس بات کو لکھ لینا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بڑی منہ سے بات نہیں کر رہا، اللہ کرے گا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ اس نے بے شرمی کی ہے. یہ واپس آئے گا اور یہ روتا ہوا آئے گا. پھر اپنے دروازوں کو کھلا رکھنا، سینے سے لگانا. یہ 1 سے 2 غلطیاں زندگی میں کر کے پھر ضرور سیدھا ہوگا. میرا نام ختیجہ ہے، گھر میں بہت جھگڑے، میری طبیعت خراب رہتی ہے، ہر کام میں رکاوٹ، مجھے بلڈ پریشر، شوگر ہے اور یوٹرس میں فائبرائڈز بھی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، شوہر کی وفات ہو چکی ہے 3 سال. میری پیاری بہن، میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا آپ نے وہی کرنا ہے. ثانی اور حنا جو ہے یہ گورنمنٹ جاب کرنا چاہتی ہیں. ثانی اور حنا گورنمنٹ جاب انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی. آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں ضرور فرمائے گا. صوبیہ کہہ رہی ہیں مجھے غصہ بہت آتا ہے اور میری امی کا نام شکیلہ ہے اور ان کو گھٹنوں کی درد ہے. صوبیہ آپ کی شادی لیٹ ہے، پہلی بات تو یہ. اماں کا آتھرائٹس ختم نہیں ہوگا. دونوں یہ پڑھو، اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے آسانیاں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک تو یا سلام یا مومن یا اللہ، دوسرا یا ولی یا والی، اور تیسرا لا حول ولا قوت الا باللہ. اماں سے بھی کہو پڑھے اور خود بھی یہ پڑھو. لیکن میرج تمہاری تھوڑی سی لیٹ 20s کے اندر جا کر انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی جگہ ضرور ہوگی. اس کی پریشانی صوبیہ آپ نے نہیں کرنی. خواتین حضرات، کیسی خوبصورت بات کہ ایک جنگ تھی جس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، یہ جنگ تبوک تھی، آخری غزوہ تھا، اس میں تقریباً 30,000 مسلمان تھے. اللہ کے رسول نے سب لوگوں سے کہا کہ کیونکہ کھانا ختم ہو گیا ہے تو جتنا بھی جس کے پاس بچا ہوا ہے وہ لے آئیں. آپ نے ایک رومال کے اوپر یا چھوٹے سے کپڑے کے اوپر اس سارے کھانے کو اکٹھا کیا، پھر اس پہ آپ نے دم کی دعا کی اور اس کے بعد 30,000 لوگوں نے اس جگہ سے کھانا اٹھا کے کھایا اور اگلے وقتوں کے لیے سنبھال کے بھی رکھا. اور راوی کہتا ہے کہ یہ کھانا اتنا ہی تھا جتنا یہ اکٹھا اور جمع ہوا تھا. یقین کیجئے کہ آپ کی کمائی سے اور آپ کی دیچکی کے سائز سے کھانے کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب خدا تعالیٰ برکت ڈال دے گا تو پاکستان میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کم میں
زیادہ ہوگا. جب آج کا دن میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ رحمتوں کا دن ہے, آج خانہ کعبہ کے غسل کا دن ہے, رمضان کے آنے کی آج ابتدا اور خوشخبری ہے. اپنی دعاؤں میں اپنے بچوں کو تو یاد آپ کرتے ہیں, اس ملک کے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں, بہت آسانیاں دے, آسانی اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.